اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کی ہماری گفتگو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا دیکھنا یا انسان کا انسان کو دیکھنا، کیونکہ ابتدا میں تو یہ صرف اس لڑکی کی بات کرتے ہیں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس بحث کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جس لڑکی سے ایک لڑکا یا ایک مرد شادی کرنا چاہتا ہے اس لڑکی کو شرعاً دیکھنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کون سے حصوں کو دیکھنا ہے؟ ابتدا میں تو کہتے ہیں یہ چہرہ اور یہ ہاتھ، یہاں تک یہ جو پنجہ ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہوما، ٹھیک ہے، اگر اس کو ظاہر کہتے ہیں، یا اس کو اگر باطن کہتے ہیں باطن ہوما و ظاہر ہوما۔ ہاتھ تو دیکھے کہ کہیں ہاتھ کی جو ٹیڑھے پھڑا تو نہیں ہے کہ کل روٹی بھی آپ کو نہ دے سکے، یا روٹی تو خیر اس پر واجب نہیں ہے تو بہرحال معذور تو نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بھائی صرف ہاتھ اور منہ نہیں، محاسنہا، جو خوبصورتی والی جگہیں ہیں ان کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب رشید صاحب کہیں چلے گئے، خوبصورتی والی جگہیں بیٹا کیا ہوتی ہیں؟ مثلا چوڑی پہنتی ہے تو اس کی کلائی کیسی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہار پہنے گی تو اس کا گردن کیسا ہے، یا پائل پہنے گی تو اس کا پاؤں کیسا ہے، ٹھیک ہے، یہ محاسن ہیں۔ آپ جس طرف جا رہے ہیں وہ محاسن نہیں ہے، وہ تو گندگی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مرد تو عورت کے ان چیز کی طرف دیکھ سکتا ہے، تو دیکھنے کے کچھ شرط بھی ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، بلا تلذذ و شہوت، شہوت بھی نہ ہو اور لذت بھی نہ ہو۔ جیسے آپ ایک چیز خریدنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو جو ہے کیا دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ دیکھنا قصد لذت کے ساتھ بھی نہ ہو، قصد شہوت کے ساتھ بھی نہ ہو، اور کیا کہتے ہیں ارادہ تزویج کے ساتھ دیکھنا ہو۔ ایسا نہیں کہ پورے پاکستان کی لڑکیاں دیکھتا پھر شادی کا ارادہ ہی نہیں ہے، نہیں، ارادہ بھی رکھتا ہو، یعنی گویا کہ ارادہ سبب بنے دیکھنے کا، اس کا الٹ نہ ہو کہ پہلے دیکھتا ہوں اچھی لگ گئی تو شادی کروں گا، نہیں، ٹھیک ہے، یعنی دیکھنا شادی کے ارادے کا سبب نہ بنے بلکہ شادی کے ارادے کا سبب دیکھنے کا سبب بنے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ بعض بزرگان نے تو یہ کہا کہ جناب آپ گئے، لڑکی کا چہرہ بھی دیکھا، آپ نے ہاتھ بھی دیکھے، بال بھی دیکھے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اسے کہو کہ جاؤ آؤ، جیسے پولیس والے جو ہے نا ابتدا میں جب بھرتی کرتے ہیں تو کہتے ہیں چل کے دکھاؤ، بھائی لنگڑی ہے لنگڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر برعکس وہ بھی آپ کو کہے کہ ذرا مولانا یہ ٹوپی تو اتارنا، آپ گنجے ہو یا آپ بالوں والے ہو، وہ بھی دیکھ سکتی ہے۔ آپ بھی ذرا چلو لنگڑے ہو یا ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، ہاتھ کو ایسے ویسے کرو کہ تمہارے ہاتھ ٹھیک ہیں، یا کل کھانا بھی مجھے کھلانا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ بھی دیکھ سکتی ہے۔ اچھا، اب بیوی اور شوہر کہیں یا جن کا رشتہ ہونے والا ان کے علاوہ مرد کن کن عورتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں جتنی محارم ہیں سب کو دیکھ سکتے ہیں سوائے شرمگاہ کے۔ مثلا والدہ ہیں، اگر وہ یہاں تک بازو والی قمیص پہننا چاہتی ہیں بیٹوں کے سامنے تو پہن سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے پاکستانیوں کا لباس کافی اچھا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دوسری دنیا میں لباس کیا ہے؟ چڈھا، ٹھیک ہے، عورتیں بھی شلوار نہیں پہنتی ہیں، بڑھاپے میں جا کے کوئی پہنتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب بیٹے آپ جتنے ہیں اور والدہ چڈھے کے ساتھ گھوم پھر سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں گھوم پھر سکتی ہے، ٹھیک ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، بہن گھوم پھر سکتی ہے، دادی، نانی، پھپھو، خال، یعنی جن کے ساتھ آپ کا نکاح حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ لنسب، رشتے کی وجہ سے، خونی رشتہ، او لرضاء، یا دودھ کی وجہ سے وہ آپ کی محرم ہے، او مصاہرت، یا دامادی کی وجہ سے، مثلا آپ کی ساس ہے وہ آپ کے سامنے نیم عریان گھومنا چاہے تو گھوم سکتی ہے۔ اگرچہ بدبختی ہے کہ عام طور پر تو نہیں کہوں گا، بہرحال برابر ہے، 50% داماد کا تعلق ساس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
پھر ایک بہنوئی کا تعلق سالی کے ساتھ بھی وہی ہو جاتا ہے جو بیوی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ خیر سالی تو ویسے بھی نامحرم ہے، اس کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر ماں بہن ساس اس لباس میں گھومے پھریں اور انسان کا دماغ خراب ہو تو پھر نہیں دیکھ سکتا۔ اگر دماغ میں کوئی شیطنت نہیں آتی تو دیکھ سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، بھتیجے بھانجے کو دیکھنا چاہیں تو سوائے دبر و قبل باقی سب چیز دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں۔ چلیں، مرد کو دیکھ سکتا ہے، کہتے ہیں ما عدل عورتین دیکھ سکتا ہے۔ مثلا برسات ہوگی، چڈھا پہنا، سب نے نہا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، بشرطی کہ زید قائم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر زید قائم ہوتا ہے، مثلا کوئی سامنے نوجوان حسین خوبصورت لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اس لڑکے کو دیکھ کے اگر دماغ خراب ہوتا ہے تو پھر اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر کوئی دماغ میں شیطنت نہیں آتی ہے تو لڑکا ہو، بوڑھا ہو، جوان مرد ہو، مرد کی طرف دیکھ سکتا ہے، عورت کی طرف دیکھ سکتی ہے، لیکن آگے پیچھے نہیں دیکھ سکتی۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، مرد محارم کے علاوہ نامحرم کو بھی دیکھ سکتا ہے، کہتے ہیں جی کافر ذمیہ کو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو غیر ذمیہ ہے اس کو تو بطریقہ اولا دیکھ سکتا ہے، کیونکہ جو کافرہ ذمیہ ہوتی ہے اس کا کافی اسلام میں جو ہے کیا ہے خیال کیا گیا ہے، احترام کیا گیا۔ جب اس کی طرف نظر کرنا ٹھیک ہے، تو جو دوسری کافرہ ہے غیر ذمیہ ہے اس کا تو احترام نہیں ہے، تو بطریقہ اولا اس کو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی کنیز کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک، دوسرے کنیز کو بھی دیکھنا چاہے تو اس کے بھی چہرہ وغیرہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن تقریباً سب میں قید یہ لگاتے ہیں کہ بھئی دیکھنے کی وجہ سے آپ میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو دیکھ سکتے ہیں، اگر تبدیلی آتی ہے پھر تو دیوار کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بات واضح ہوگی؟ پھر فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت یعنی بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے کہاں کو دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ کل انہوں نے کہا تھا کہ مخصوص جگہ کو دیکھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، پس بیوی اور شوہر اپنے تمام سر سے لے کے ایڑی تک سب کچھ کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو دیکھنا کی بات کرتے ہیں نا، یہ بھی تقریباً 40-45 سال تک آدمی کو اچھا لگتا ہے۔ جب وہ ہماری عمر میں پہنچتا ہے نا تو خود اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے دوپٹہ رکھو سر پہ، تمہارے بال پتہ نہیں کیسے مجھے برے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ عمر کے حساب سے، لیکن شرعاً اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اب یہ عبارت پڑھتے ہیں، پھر دیکھیں آگے اگر کچھ مسائل ہیں ریز یعنی چھوٹے چھوٹے، تو پھر انشاءاللہ ان کو بھی دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جی رشید صاحب شروع کریں۔ وَيَجُوزُ النَّظَرُ جائز ہے دیکھنا اِلیٰ وَجْهِ امرأة اس عورت کے چہرے کی طرف، یریدو نکاحہا یہ مرد چاہتا ہے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا، وَإِن لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا اگرچہ یہ اس عورت سے اذن نہ بھی لے۔ مثلا چچا کی بیٹی تھی، یہ رشتے کے لیے گیا تھا، بولا کزن یا اب چچا ذات بہن کا لفظ کہنا تو نامناسب ہے، ذرا چل کے تو دکھاؤ، ٹھیک ہے، بل یستحب لہ النظر پہلے کہا یجوزو جائز ہے، اب بل کے ذریعے اگر ترقی کرتا ہے بلکہ مستحب ہے، دیکھو کیوں لیرتفع عنہ الغرر تاکہ اس مرد کے ذہن سے جو ہے نا غرر بمعنی کیا، اگر یہاں پر جہل کہہ لیں یا کوئی دھوکہ نہ کھائے، کوئی نقصان نہ کھائے، فَإِنَّهُ مستام بتحقیق یہ مرد خریدار ہے، ٹھیک ہے، یأخذ وہ لیتا ہے بأغلی ثمن، اغلا یعنی انتہائی مہنگی قیمت میں، پوری زندگی بھائی کھلانا پلانا پڑے گا، یعنی پوری زندگی اس کے علاج کا خرچہ، اس کے لباس کا خرچہ، اس کے کھانے پینے کا خرچہ، پھر اس کی وہ جو ہے کیا جناب وہ نخرے، اس کا رونا دھونا سب برداشت کرنا پڑے گا۔
کما ورد فی الخبر، جیسے کہ یہ آگا مہنگے قیمت والی بات آئی ہے کہاں پر؟ حدیث میں۔ وَيَخْتَصُّ الْجَوَازِ، کہتے ہیں یہ جو دیکھنا جائز ہے یہ کہاں تک دیکھنا جائز ہے؟ فرماتے ہیں یہ مخصوص ہے جواز بالوجہ، چہرے کے ساتھ، والکفین، اور دونوں ہاتھ، پھر فرماتے ہیں ظاہر ہما، ٹھیک ہے، وہ باطن ہما، ہاتھوں کا ظاہر بھی دیکھ سکتا ہے، یعنی یہ حصہ بھی دیکھ سکتا ہے، یہ حصہ بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ الا زندین، کہاں تک دیکھے گا بیٹا؟ یہ جو جوڑ ہے، کلائی اور ہاتھ کا یہ جو جوڑ ہے، اس کو فارسی میں مچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی سندھی میں اس کو مریو بولتے ہیں، اردو میں بھی کوئی خاص لفظ ہوگا بیٹا؟ کلائی تو یہ پوری کلائی ہے نا، تو اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہڈی کو؟ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے بھائی، آپ جا کے کسی سے پوچھ لینا، کہتے ہیں کہ فلاں کا بازو کلائی سے ٹوٹ گیا۔ بہرحال دیکھیں، میں تو اس کو جوڑ کہتا ہوں، چلیں۔ ٹھونٹ نہیں یار، اس کو کیا بولتے ہیں سندھی میں بھی؟ یار یہ آپ لوگ مدرسے میں اپنی زبانیں بھی بھول گئے۔ ٹھیک، آگا جان سنیں، ابھی میں سندھی کے الفاظ بولوں گا، شاید کوئی اردو سننے والے ہوں تو وہ پریشان ہو۔ اس کو سندھی میں ہاتھ بولتے ہیں، اس کو مریو بولتے ہیں، اس کو کارائی بولتے ہیں، اس کو ٹھونٹ بولتے ہیں، اس کو ڈورو بولتے ہیں، اس کو کلہو بولتے ہیں۔ تو پھر اس کو آپ کیسے کریں؟ بازو بولتے ہیں۔ بازو تو یہ پورا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا بازو ہے۔ وَيَنْظُرُهَا، بھائی میرے اب کیسے دیکھیں؟ وہ تو بیٹھی ہوئی ہے جناب ایک وی آئی پی کرسی پہ، کہتے قائمتاً، بولے گا ذرا کھڑی ہو جا، ٹھیک ہے، کھڑے کر کے دیکھے، معاشیتاً، پھر اس کو چلا کے دیکھے، وَقَذَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ نَظَرُهُ، بھائی عورت بھی تو اپنی فرمائش اور اپنے خواب، اپنے سپنے اس نے بھی دیکھے ہوں گے، میرا شوہر ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ بھی کہے گا ذرا آپ بھی کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، چل کے دکھائیں، ٹھیک ہے، کذالک، یعنی جیسے مرد عورت کو دیکھتا ہے، عورت بھی ایسے مرد کو دیکھ سکتی ہے۔ وہ روا، رویہ نہیں پڑھیں کیونکہ آگے فائل آ رہا ہے، روا عبداللہ ابن فضل مرسلن، روایت کی ہے جناب عبداللہ نے جو بیٹا ہے فضل کا، البتہ یہ روایت آگا شہباز کیا ہے؟ مرسلہ، یعنی بیچ میں کوئی روایت کا سلسلہ کٹا ہوا ہے، ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ٹھیک آگا کیا روایت کی ہے؟ اب اگر روا کو آپ جو ہے فائل دے چکے تو مفعول تو بھائی بتائیں، جواز نظر، جائز ہے عورت کو دیکھنا، الی شعرہا، اس کے بالوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، وہ محاسنہا، اور اس عورت کی جو ہے کیا آگا حسن والی جگہیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو حسن والی جگہوں کا آگا قمیص کے نیچے نہیں جائیں، بلکہ جیسے اس کا گردن ہے، اس کے بازو ہے، اس کے پاؤں ہے، وہی مواضع زینت، جہاں پر عورت اپنا آگا سونا وغیرہ پہنتی ہے، زینت وغیرہ کی چیزیں لگاتی ہے۔ اذا لم یکن متلذذا، البتہ شرط ہے، لم یکن رجلو، یہ مرد لذت کی نظر سے نہ دیکھے، وہی مردودۃ بالارسال، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس روایت کو نہیں مانتے، ٹھکرایا گیا ہے اس روایت کو، کیوں؟ اس لیے کہ مرسلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ارسال و غیر ارسال، وہ غیر ارسال کیا ہے؟ اس کی سند بھی مضبوط نہیں ہے، اس میں کوئی ضعف پایا جاتا ہے۔ تو وہ ضعف کیا ہے؟ کہ اس کا ایک کوئی راوی ایسا ہے جو مشترک ہے ثقہ اور غیر ثقہ کے درمیان۔ وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ، اچھا جی، اور دیکھنے کے لیے اگا کچھ اور بھی شرائط ہیں، شرط ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے بصلاحیتہا، کہ اس عورت میں صلاحیت ہے شادی کی، تو آپ دیکھنے جائیں۔ آپ چلے گئے زید کے گھر، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی میں آپ کی بیٹی دیکھنے آیا ہوں، میں اس کا رشتہ مانگتا ہوں۔ وہ کہے گا بھائی میری بیٹی تو شادی شدہ ہے، تو اس کو نہیں دیکھ سکتے، یا وہ کہے بھائی میری بیٹی تو ابھی نابالغ ہے، تو بھی نہیں دیکھیں گے، الا ان کے ولی نابالغ کی شادی کرائے تو الگ بات ہے۔ بخلوہا، وہ عورت خالی ہو، من البعل، شوہر سے خالی ہو، والعدت، عدت سے خالی ہو، والتحریم، اور وہ عورت حرام ہونے سے خالی ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو رشتہ مانگنے گیا ہے اس کے لیے حرام نہ ہو۔ کیا بھائی حرام کے ساتھ کوئی شادی کرے گا کیا؟ ماں بہن کے ساتھ تو کوئی نہیں کرتا،
باقی دوسری حرام کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے. مثلا اس لڑکی نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا تھا تو آپ کی خواہر رضائی تھی، تو اب اس کے ساتھ شادی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. یا ایک اور عیب جو کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس لڑکی کے بھائی کے ساتھ اس لڑکے نے لواط کیا تھا، تو جس لڑکے کے ساتھ لواط ہو اس کی ماں بہن کے ساتھ لواط کرنے والا شادی نہیں کر سکتا ہے. اس قسم کے مسائل ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ شرط ہے وہ تجویز و اجابت، کہ بھائی امکان دوں کہ وہ مجھے قبول بھی کرے گی، وہ میرے ساتھ ہاں بھی کرے گی. میں اب مثلا میں تو چھوڑیں، مجھے کوئی آپ میں سے جاتا ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب کی بیٹی بیٹھی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، میں رشتہ مانگنے جاتا ہوں. بھائی آپ کو یقین ہے کہ وہ نہیں دیں گے، تو وہاں پر آپ جا کر یہ فرمائشیں نہیں کر سکتے ہیں. چلے نام بھی لے لیا. وہ مباشرت المرید بنفس ہی، اور مرید یعنی جو شادی کر رہا ہے وہ خود دیکھے. ایسا نہیں کہ اپنے بھائی کو بھیجے، بھائی جاؤ تم اس کے بال مال دیکھ کے آؤ، نہیں، خود جا کے دیکھے. فلا یجوز الاستنابۃ فی النظر، پس اس دیکھنے میں آگئی شہباز، کسی کو نائب بنانا جائز نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ الْأَعْمَى، اگرچہ شادی کرنے والا اندھا ہو، پھر وہ کسی کو کہ جاؤ دیکھو. بھائی تم تو ہو ہی اندھے، تمہیں افریقن بیوی مل جائے، انگریز بیوی مل جائے، پاکستان، انڈیا، تمہارے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے. جہاں کے لیے تم شادی کرتے ہو وہ سب کی ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. آنکھ کا مزہ تو آپ کو لینا نہیں ہے. وَاللَّهَ يَكُونَ، اور آگے شرط ہے اللہ یکون نظرو، وہ دیکھنا نہ ہو بے ریبتن ولا تلذذ. تقریباً ریبہ اور تلذذ کا ایک ہی ترجمہ ہے آگا، ٹھیک ہے، یعنی برائی کی نیت سے، شہوت کی نظر سے نہ ہو، یا ریبہ یعنی فتنے میں پڑنے کی وجہ سے نہ ہو. وشرط بعضهم، اور ان علماء کی یہ فتویٰ برحال مجھے اچھی آگاہ لگ رہی ہے. کہتے ہیں کہ شرط کی ہے بعض علماء نے کہ دیکھنے سے آپ کو کچھ معلومات میں اضافہ ہو تو دیکھیں گے. ایک لڑکی آپ کے چچا کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ اور وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، پیدائش سے لے کے ابھی تک آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. جب چھوٹے تھے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، تو اب اس کو پھر بالغ ہونے کے بعد کیا دیکھیں گے آپ؟ بھائی یہ وہی ہے جس کو آپ دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. ان یستفید بنظر فائدتاً، دیکھنے کے ذریعے کوئی فائدہ بھی ہو. عبد القادر فلو کان عالما بحالہا، اگر یہ شخص علم رکھتا ہے اس لڑکی کی آگاہ حالت کا، کہ بچپنے میں تو ہم جا کے مثلا جو آگاہ آپ کے علاقے کے لحاظ سے خوبانی ساتھ توڑتے تھے، ٹھیک ہے، یہ جناب بیر ہم ساتھ توڑتے تھے، ٹھیک ہے، تو بچپنے سے ہی ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، دیکھا ہوا تھا. لم یصح، تو پھر دیکھنا صحیح نہیں ہے. وَهُوَ حسن، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے کیا ہے؟ اچھا ہے. یہ غالباً اجنبیوں میں ہوتا ہے کہ اجنبی میں جا کے دیکھیں، کیونکہ وہ لڑکی آپ نے نہیں دیکھی ہوتی ہے. پھپھو کی لڑکی، خالہ کی لڑکی اگر ساتھ ایک ہی جگہ پر رہتے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا کریں، لیکن نص مطلق، اگر نص مطلق ہے کہ جس کے ساتھ شادی کرتے ہو اس کو دیکھنا جائز ہے. مطلق کا مطلب کیا؟ چاہے پہلے دیکھی ہوئی ہے چاہے پہلے دیکھی ہوئی نہیں ہے. وَأَنْ يَكُونَ الْبَاعِث، اور ایک دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ ان یکون الباعث علی النظر، دیکھنے کا سبب کیا ہو؟ ارادۃ التزویج، شادی کا پہلے ارادہ ہو پھر دیکھو. ایسا نہیں کہ پہلے دیکھو بعد میں ارادہ بناؤ، دون العکس، برعکس نہیں کر سکتے ہیں. وَلَيْسَ بِجَيِّد، کہتے ہیں یہ بات ان والی اچھی نہیں ہے. کیوں؟ بھائی میں پہلے کیسے ارادہ کر کے جاؤں کہ مجھے شادی کرنی ہے؟ دیکھوں گا تو پھر میرے ارادے میں رد و بدل ہوگا. لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ قصد التزویج قبل نظر، ہاں یہ تو معتبر ہے کہ شادی کا ارادہ ہو دیکھنے سے پہلے. کئی فقان الباعث، ٹھیک ہے بھائی، اب دیکھنے کا باعث جیسے بھی ہو، یا یوں کہ جب قصد ہے تو پھر یہ آپ کی شرط لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی میرا قصد ہے اس لیے تو دیکھنے جا رہا ہوں. بہرحال وَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْأَمَةِ، بیوی شوہر والی بات، یا یوں سمجھے جہاں سے رشتہ لینا چاہتے وہ بات اب ختم ہو گئی. جائز ہے دیکھنا، ٹھیک ہے آگاہ، غیر کی کنیز کو. امت آئے امت الغیر، یعنی دوسرے کی کنیز کو دیکھنا جائز ہے. کہاں؟ اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ. وَقَضَا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ذمیت،
کافر ذمیہ کے بھی چہرے اور ہاتھ کو دیکھنا جائز ہے، وغیر ذمیہ من الکفار، اور ذمیہ کے علاوہ دوسری جو کافرہ عورتیں ہیں بے طریقن اولا، ان کو تو بے طریق اولا دیکھ سکتا ہے، لیکن لا لشہوت، شہوت نہیں ہونی چاہیے، بغیر شہوت۔ جیسے مثلا عام آپ بازار میں جاتے ہیں، عورتیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں، تو کیا شہوت ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا کوئی ارادہ نہ ہو تو کافرہ کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ قید فیہما، کہتے ہیں یہ جو لال شہوت ہے یہ قید ہے کنیز میں اور ذمیہ میں، پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور کافرہ کے لیے یہ قید نہیں ہے، ٹھیک آگا۔ وَيَجُوزُ أَن يَنظُرَ الرَّجُلُ إِلَى مِثْلِهِ، مرد مرد کی طرف آگے دیکھ سکتا ہے، ما عدل عورتین، آگے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ وَإِنْ كَانَ الْمَنْظُورُ شَابًّا، اگرچہ جو دیکھا جا رہا ہے وہ کیا ہو؟ جوان ہو، حسن صورت اور خوبصورت بھی ہو۔ یہ اگر اس لیے لا رہا ہے کہ آج کل تو میرے خیال میں عورتوں سے زیادہ لوگ ان پہ خود کو لٹاتے ہیں، اس لیے کہتا ہے، لیکن لا لریبۃ، کوئی برائی نہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں، اگر برائی ہو تو جوان لڑکے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ہوا یہ ریبہ کیا ہے؟ خوف الفتنت، یعنی کوئی نہ کوئی فتنہ ہوگا، اگر اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنا ہی کسی طریقے سے کالا منہ کریں گے، کیونکہ وہ دماغ پہ چڑھا ہوا ہے، جب تک جو ہے کیا ہے وہ بھڑک اور آگ ختم نہیں ہوتی ہے تو تب تک مزہ نہیں آتا ہے۔ ولا تلذذ، اور لذت کے ساتھ بھی نہ دیکھے۔ وَكَذَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى مِثْلِهَا، جیسے مرد مرد کو دیکھ سکتا ہے، عورت بھی عورت کو دیکھ سکتی ہے، كَذَلِكَ، یعنی عدل عورتین، وہ دو مخصوص جگہیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ خوب جی، اب چلتے ہیں پھر جو ہے کیا ہے جناب رشید، عبد القادر اور ذوالفقار کے مسئلے کی طرف۔ وَالنَّظَرُ إِلَى جَسَدِ الزَّوْجَةِ، بیوی کے جسم کو دیکھنا، باطناً و ظاہراً، ٹھیک ہے، اندر باہر سب کچھ۔ وَكَذَا أَمَتَهُ، اور اسی طریقے سے امت ہی پڑھیں تو بہتر ہے، اسی طریقے سے اپنی کنیز کو بھی دیکھ سکتا ہے، البتہ ایک شرط ہے، اس کنیز کی کسی اور کے ساتھ شادی کرائی ہوئی نہ ہو، غیر المزوجہ، والمعتدہ، اور وہ کسی کی عدت میں بھی نہ ہو۔ وبالعکس، اور بیوی بھی شوہر کو کہے ذرا آگے پیچھے مجھے دکھاؤ، چیک کروں کہ تم کیسے ہو، کس پانی میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَيَكْرَهُ إِلَى الْعَوْرَةِ فِيهِمَا، مرد اور عورت کا ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وَإِلَى الْمَحَارِمِ، بھائی یہ بھی یجوز نظر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی محارم کی طرف دیکھنا بھی جائز ہے۔ وہ ہوا، یہ محارم کون ہے؟ اب بیٹا دیکھیں، وہ ہوا کی ضمیر جمع کی طرف پلٹیں تو اچھا نہیں ہے، ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ من یحرم نکاحہن معبدہ، ہاں اچھا میرے پاس ہوا لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھا ہے۔ وہن یہی ہے نا، من سے پہلے، وہن یہ محارم کون ہے؟ من، وہ عورتیں جن کا نکاح حرام ابدی ہے، ابدی کی قید لگے تاکہ سالی کو نکال دے، سالی کے ساتھ نکاح حرام ابدی نہیں، وہ عارضی حرام ہے، جب تک اس کی بہن آپ کے گھر میں ہے حرام ہے۔ اور بے نسب، چاہے وہ آگا ان کا نکاح حرام ہوا ہو نسب کی وجہ سے، اور رضائن، یا دودھ پینے کی وجہ سے، یا آپ نے اس لڑکی کی ماں کا دودھ پیا ہے، یا اس لڑکی نے آپ کی ماں کا دودھ پیا ہے، یا اس لڑکی نے آپ کی بہن کا دودھ پیا ہے، تو آپ کی محرم ہو جائے گی، لیکن رشتہ کیا ہوگا؟ رضائی، کیا رضائی ہوگی؟ رضائی بیٹی ہو جائے گی، آپ کی بہن کا دودھ پیا ہے، بھانجی بھانجی ہو جائے گی۔ آپ کی بھابھی کا دودھ پیا ہے تو آپ کی کیا ہو جائے گی؟ بھتیجی ہو جائے گی۔ آپ کی بیٹی کا دودھ پیا ہے تو کیا ہو جائے گی؟ ہوتی ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، یار یہ کیوں رشتے بھولتے ہو؟ بیٹی کا دودھ پیا ہے تو کیا ہوگی؟ اچھا وہ میں نانا ہو جائے گا اس کا، نواسی ہو جائے گی۔ یہ رشتے یاد رکھو یار، بڑے ہو کے یہ پھر بتانے پڑتے ہیں۔ خوب، او مساہرہ، مساہرہ کا مطلب کیا آگا؟ دامادی، یعنی کیا آپ نے اس عورت کی بیٹی سے شادی کی ہے، یا بیٹا توجہ، آپ نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی اور اس کی اگلے شوہر سے بیٹی پہلے سے ہی موجود تھی، تو اس کی ماں چونکہ آپ کے نکاح میں آ چکی اور آپ دخل یدخلو بھی کر چکے، اب اس کی بیٹی بھی آپ کے لیے محرم ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، لیکن خلل عورت شرمگاہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔
وہی ہونا، کہتے یہ عورت ہے کیا؟ القبول و دبر، آگے اور پیچھے. وکیل، یہ کیل والا میرے خیال میں اچھا ہے. تختص العباد بالمحاسن، یہ جو ہم کہتے ہیں محارم کو دیکھ سکتا ہے، یعنی ان کے محاسن کو، ان کے بال کو دیکھ سکتا ہے، ان کے گلے کے ہار کو دیکھ سکتا ہے، ان کی پائل وغیرہ والی جگہ کو دیکھ سکتا ہے. کیوں؟ جمعاً بین قولہ تعالیٰ، اس لیے کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین، اے رسول تم مومنین کو کہہ دو یغضوا، وہ جھکا دیں اپنی آنکھیں. اب دیکھیں بیٹا، مومنین کو کہہ دو کہ وہ جھکا دیں، محارم غیر محارم تو نہیں رکھا، یہ مطلق ہے، یعنی سب سے آنکھیں جھکانی ہیں. وقولہ تعالیٰ، پھر ایک اور بھی اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، یہ عورتیں اپنی زینت والی جگہ بھی ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، یعنی پھر بیٹے کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ دو آیات کہتی ہیں کہ صرف محاسن، وہ احادیث کہتی ہیں کہ عورت کے علاوہ پورا جسم، تو اب بہتر یہی ہے کہ ہم کہیں صرف محاسن ہی. وَلَا يَنظُرُ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، خوب بھائی میرے، اور نہیں دیکھے گا مرد اجنبی عورت کی طرف. جناب مدرسے سے نکلا، جا رہا ہے سیدھے ہاتھ پہ، عورت الٹے ہاتھ پہ آ رہی، مڑ مڑ کے پیچھے عورت کو دیکھ رہا ہے، نہیں، یہ دیکھنا جائز نہیں ہے. الاجنبیہ، اجنبی کس عورت کو کہتے ہیں؟ یہ وہ عورت ہے جو آپ کی محرم نہ ہو، نامحرم ہو. ٹھیک ہے، اور وہ بیوی بھی نہ ہو اور کنیز بھی نہ ہو. ہاں الا مرتن، ایک مرتبہ آگاہ نظر پڑ گئی تو خیر ہے، یا یوں اس عبارت کے مطابق تو ایک دفعہ دیکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، واحدہ، لیکن من غیر معاودت، پھر اس نظر کو دوبارہ نہ گھمائے. ایسے مذاق مشہور ہے کہ کسی آدمی نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ جناب کسی عورت کو دیکھنے کا ایک مرتبہ جائز ہے، دوسری مرتبہ جائز ہے. کہا اگر میں آنکھ ہی نہ نکالوں تو؟ دوسری مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ نے منہ موڑ لیا پھر دیکھا تو یہ دوسری، ایک ہی مرتبہ نظر تیر کی طرح لگ گئی تو ٹھیک ہے، بہرحال وہ بھی حرام میں آ جائے گی. آگا فی الوقت الواحد عرفاً، ہاں ایک ہی وقت میں، لیکن اگر عادت پڑ گئی ہے، وہاں سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ 8 بجے نکلتی ہے، اب دروازے کی آواز ہوئی، آپ بھی 8 بجے، ایک مرتبہ تو دیکھتا ہو نا، ہر روز آپ کا روٹین بن گیا، ہر روز 8 بجے ایک مرتبہ دیکھتے ہیں. الا لضرورت، ہاں مگر یہ کہ اس کی طرف آگا بار بار دیکھنا کیا ہے؟ ضروری ہو. کل معاملت، جیسے وہ کوئی چیز بیچ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں، پھر تو لازمی دیکھنا پڑے گا. وہ شہادت، یا آپ اس عورت پر گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی بار بار دیکھنا پڑے گا. مثلا وہ کوئی چوری کر رہی تھی اور اس نے اپنا جو ہے کیا ہے چہرہ چھپا لیا، اب آپ کو کسی نے کہا آؤ شاہد ہو، اور وہ تو یوں ہے، آپ کہیں گے ذرا پردہ، یہ کیا بولتے ہیں، نقاب نیچے کرو تاکہ میں تمہیں دیکھوں. ٹھیک ہے، آگا اذا دعی الیہا، اذا دعی رجل الی شہادت، جب آپ کو بلایا جائے بھائی آؤ دیکھو آپ کے مدرسے کے سامنے مجھ سے جو ہے کیا یہ عورتیں لوٹ رہی ہیں. او لتحقیق تحقیق ہے یا کچھ اور ہے؟ او لتحقیق الوطء فی الزنا، یا آگا کوئی زنا کا معاملہ تھا، آپ شاہد تھے، اب وہ وہاں پر ایک عورت با پردہ کھڑی ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کیا اسی نے زنا کروایا ہے؟ آپ وہ کہیں گے پتہ نہیں، تو لازمی آپ اس کے چہرے کو پھر بار بار دیکھ کر یقین کے ساتھ گواہی دے سکتے ہیں. وَإِن لَمْ يُدَعْ، اگرچہ اس بندے کو بلایا نہ بھی جائے پھر بھی گواہ ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر سکتے ہیں. وَالْعِلَاج، اور علاج کے لیے بھی عورت کو دیکھ سکتا ہے. من الطبیب و شبہ طبیب، طبیب یا نیم حکیم، شبہ سے مراد نیم حکیم. مثلا یا مدرسے میں فرض کریں کہ ایک بندہ جو زیادہ ڈاکٹر کے پاس آتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے کہ بخار کے لیے یہ ٹیبلٹ ہے، یہ طبیب نہیں ہے لیکن شبہ طبیب ہے. وَقَضَا، اور اسی طریقے سے يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْظُرَ إِلَى الْأَجْنَبِيِّ، وہ عورت اجنبی کی طرف دیکھے، یہ بھی اس کے لیے حرام ہے. او تسمع صوتہ، یا اجنبی کی آواز سنیں، یہ بھی حرام ہے. خوب، اب یہاں پر ہم پھنستے ہیں. مثلا مدرسے میں کسی مولوی کا گھر ہے، مثلا طاہر بھائی کا گھر ہے، اب اگر ہم مردوں کی آواز اس فتویٰ کے مطابق ان کی عورت سنتی ہے تو حرام کی مرتکب ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
تو بہت معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. پھر یہ جو دیور وغیرہ سب مل کر گھر میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ گرمیوں میں جہاں شدید گرم، وہ تو قمیص بھی اتار کے بنیان، کبھی تو بنیان بھی اتار کے ایسے گھومتے پھرتے ہیں جیسے کہ سانڈ گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. الا لضرورت، مگر یہ کہ کوئی اگر ضرورت ہے. کیسے؟ کل معاملت ہے. مثلا ایک عورت کہتی ہے کہ مرد کا آواز سننا حرام ہے، اب آپ اس سے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بولے گی 500 کی، تو لازمی آپ بولیں گے میں 400 دوں گا. پھر تو یہ آواز تو کہتے ہیں ایسی صورت میں سن سکتی ہے. وطب، یا خود عورت ڈاکٹر ہے یا آپ ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات ہوگی. وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ أَعْمَىٰ، اگرچہ مرد جو ہے کیا ہے وہ اندھا ہو، پھر بھی آگا اس کو عورت نہیں دیکھ سکتی. لِتَنَاوُلِ نہیں لہو، اس لیے کہ یہ جو نہیں آئی ہے، کون سی نہیں بیٹا؟ کہ عورت مرد کو نہ دیکھے، یہ شامل ہو جاتی ہے اندھے کو بھی. خوب، پس ایک تو یہ نہیں آئی ہے. دوسری وَلِقَوْلِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِأُمِّ سلمہ وَمَیمونہ، رسول اکرم کی یہ دونوں بیویاں تھیں. لما امرہما بالاحتجاب، رسول اکرم نے ان کو حکم کیا کہ تم پردہ کرو. کس سے؟ من ابن ام مکتوم، ٹھیک ہے، ام مکتوم کے بیٹے سے. ٹھیک ہے، وہ کیا تھا؟ اندھا تھا. ٹھیک، وَقَوْلِهِمَا، اور ان دونوں بیویوں نے کیا کہا؟ اِنَّهُ أَعْمَىٰ، یہ تو اندھا ہے. تو پھر رسول اکرم نے فرمایا اَأَعْمَيَاوَانِ أَنْتُمَا، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ أَلَسْتُمَا تَبْصُرَانِ ہی، اگر اس کو نصر ینصر ہو لے، کیا تم اس کو نہیں دیکھو گی؟ مطلب یہ کہ ان کا دیکھنا بھی حرام ہے. پھر اس کے لیے ایک اور بھی مشہور حدیث ہے کہ شاید وہ رسول اکرم ہم کو بتانا چاہتے تھے. ایک نابینا صحابی کو حضرت سیدہ کے گھر لے جانا چاہ رہے تھے، تو بی بی کو کہا کہ میرے ساتھ فلاں نابین بھی ہیں. تو کہا بابا ٹھہرے میں ذرا اندر جاؤں. کہا بیٹا یہ تو نابین ہے. کہا وہ نابین ہے، میں تو نابین نہیں ہوں، میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں. وفی جواز نظر المرأة الى الخصی المملوک لہا وبالعکس. آگاہ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ جو غلام گھر کے ہوتے تھے ان کو خصی کرا لیتے تھے تاکہ وہ گھر میں کوئی خیانت نہ کرے. جیسے آج کل قربانی کے بکروں کو خصی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں ایک عورت کا غلام ہے لیکن وہ خصی، کیا وہ اس کی طرف دیکھ سکتی ہے؟ یا وہ اپنی مالکن کی طرف دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ وفی جواز نظر المرأة، کیا جائز ہے عورت کا دیکھنا خصی کی طرف؟ کون سا خصی؟ المملوک لہا، جو اس عورت کی ملکیت ہے. اور بالعکس، یا وہ خصی عورت کی طرف دیکھے. خلافون، اس میں اختلاف ہے. منشأہ، اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ ظاہر قولہ تعالی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے او ما ملکت، ٹھیک ہے، ایمانہن، عورتیں جن کی مالک ہے ان کی طرف دیکھ سکتی ہیں. تو اس میں خصی بھی آ گیا، کنیز بھی آ گئی، یہ سب آ گیا. المتناول بعموم ہی، کہتے ہیں جب اس آیت خدا کے عمومیت کو دیکھیں گے تو یہ شامل ہو جائے گی لموضع نزاع، ہمارے اس موضع نزاع کو. ٹھیک ہے، کہ خصی بھی اس کی ملکیت میں ہے. وما قیل من اختصاص بالاماء، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ قول خدا مخصوص ہے کنیزوں کے ساتھ، یعنی جو کنیزیں ان کی ملکیت ہیں ان کی طرف یہ عورتیں دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جمعا بینہ و بین الامر بغض البصر، ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کو بھی جمع کریں کہ آپ اپنی ملکیت کی طرف اے عورت دیکھ سکتی ہو. اور دوسری جگہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ مرد اپنی آنکھوں کو جھکائے، تو خصی ہو یا غیر خصی. تو اس حوالے سے ہم کہیں گے اپنی ملکیت کنیز کی طرف دیکھ سکتی ہیں، مرد کی طرف نہیں دیکھ سکتی ہیں. وحفظ الفرج، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہا ہے کہ اپنی مخصوص جگہ کی حفاظت کرو، مطلقہ خصی غیر خصی سب سے. ولا يرد دخولهن فی نسائهن، اور یہ بھی وارد نہیں ہوتا ہے دخولهن، ٹھیک ہے، کہ جناب ہم کہیں کہ یہ کنیزیں داخل ہیں نساء میں، کہ پھر ان کا ہم حکم الگ کر دیں. لاختصاصهن بالمسلمات، اس لیے کہ یہ نساء مخصوص ہیں کس کے ساتھ؟ مسلمات کے ساتھ. وعموم ملک الیمین للکافرات، اور عام طور پر جو کنیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے ملک یمین، وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کافرات کے لیے استعمال ہوتا ہے. ولا یخفى ان هذا كله خلاف ظاہر الآیت، بھئی یہ سب کا سب جو کیا ہے؟ آیت کے خلاف ہے. مطلب کیا؟ مطلب آیت عبد کو بھی شامل ہے، کنیز کو بھی شامل ہے، سب کی طرف دیکھ سکتے ہیں. من غیر وجہ لتخصیص ظاہر کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ ہم جواز دیکھنا مخصوص کر دیں کنیز کے ساتھ اور خصی کے لیے
کی طرف دیکھنا جائز نہ ہو۔ انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ شوہر صاحب چھٹی سے جائے تو بیوی سے کون کون سی لذت حاصل کر سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔